رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یکم رمضان المبارک سے ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس لیے کہ جو موجودہ پیدا شدہ صورتحال تھی، اس کے بعد اس سوال نے بہت زیادہ جنم لیا کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو کچھ قیامت کی نشانیاں ہیں، کیا ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جب قیامت قریب ہے، یا اگر قیامت قریب نہیں بھی ہے تو جب بھی قیامت آئے گی تب کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کے مناظر کیا ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ترتیب بار بہت ساری چیزیں گوش گزار کی، دجال کا معاملہ، یاجوج ماجوج کا معاملہ، اور یہ ساری چیزیں بیٹا اگر دیکھ لیں گے اس کو پلیز کرا۔ تو اسی سلسلے کی آج انشاءاللہ یہ آخری کڑی ہے، اور ظاہر اس میں جس طرح ہم جب علماء کرام کا جب سیگمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو عرض کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی مسئلہ اگر آتا ہے تو اس کے اوپر ایک عمومی بات ہو سکتی ہے، باقی تو تفصیلی بات جو ہے وہ ظاہر ایک پروگرام اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو اس طرح ہم نے یہاں پر عمومی باتیں کر دیں کہ کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ تو علماء کا منصب ہے، یہ تو وہ بتائیں گے کہ جناب کیا واقعی قیامت قریب ہے نہیں ہے، کیا کوئی بتا بھی سکتا ہے کہ قیامت، ہم یہاں پر کوئی بھی چیز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جناب ایسا ہے اس کا مطلب قیامت بہت قریب ہے، یا ایسا ہے قیامت قریب نہیں ہے، تو ہمارا منصب بھی نہیں ہے۔ صرف احادیث میں اور مستند حوالوں میں جو بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو دجال کا فتنے کی بات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ ہوا، امام مہدی کی بات ہوئی، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آج ہم اسی سلسلے کی کچھ اور نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس حد تک گفتگو کو آج تمام کریں گے، پھر ایک اور نئے سلسلے کا آغاز کریں گے جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ سخت بھی ہے، عجیب بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، ہلا دینے والا بھی ہے۔ کل سے وہ سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ایک اور نشانی کیا ہے؟ دابۃ الارض۔ دابۃ الارض قرآن مجید کی ایک سورہ میں، سورہ نمل میں باقاعدہ اس حوالے سے پیش گوئی ملتی ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک چلنے والا کھڑا کر دیں گے۔ یہ چلنے والا ان سے بات کرے گا کہ کون لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ قیامت سے پہلے بھی۔ تو اس آیت اور کچھ اور بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس آیت کے مطابق قیامت کی جو آخری نشانیاں نمودار ہوں گی ان میں سے کیا ہوگا؟ دابۃ الارض، یعنی یہ وہ دور ہوگا جب نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنے کا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ اس دابۃ الارض کو یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے کی ذمہ داری سونپے گا۔ تو یہ دابۃ الارض کیا کرے گا؟ یہ دابۃ الارض دنیا بھر میں جائے گا، مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، اور اپنی ذمہ داری کو ایسے انجام دے گا کہ دنیا میں رہنے والے جو مسلمان ہوں گے اور جو کافر ہوں گے یہ بالکل الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے درمیان فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ ایک اور نشانی بھی ہے قیامت سے پہلے جو بتائی گئی، یہ کیا ہے؟ جانوروں اور انسانوں کا آپس میں بات چیت کرنا۔ جانوروں اور انسانوں کا آپس میں بات چیت کرنا۔ تو اب ان نشانیوں کے علاوہ روایت میں بعض دیگر نشانیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جیسے قیامت سے قریب جانوروں اور انسانوں کا آپس میں بات کرنے کا عرض کیا سرا۔ اچھا، اب اگر ایک لمحے کوئی سوچیں کہ کسی کو یہ بات شاید عجیب و غریب لگتی بھی ہو، تو جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اگر کل تک کسی کو عجیب و غریب لگتا بھی تھا کہ یہ ابابیل کہاں، ہاتھیوں کا لشکر کہاں، یہ تو لاجیکل ہی نہیں لگ رہا، ٹھیک، عجیب پاسٹ ہے، یا اگر کسی کو یہ لگتا ہو کہ یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی فوج کہاں، اور ایک چھوٹا سا کیڑا ان کو لگ جائے گا اور وہ فوج مر جائے گی، یہ کیسے؟ تو بھائی ایک پاسٹ تھا، ایک فیوچر ہے، لیکن پریزنٹ کی بات تو کر لینا۔ آج یہی ہو رہا ہے نا کہ ایک چیز جو نظر نہیں آ رہی اسے دنیا بھر کو روکا ہوا تو ہے، یہ تو معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کوئی بات ذرا عجیب و غریب لگ رہی ہو کہ انسان جانوروں سے بات کریں گے، یہ کیا؟ تو دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں صراحت سے موجود ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گویائی یعنی بات کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا، ہر چیز کو۔ یعنی قرآنی آیات کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے پیر بتائیں گے اس نے کیا کیا، انسان کے ہاتھ بتائیں گے اس نے کیا کیا، انسان کی زبان بتائے گی اس نے کیا کیا، انسان کے جسم کی کھال بتائے گی کہ اس نے کیا کیا کیا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جہنم کی گفتگو کرنے کا بھی اسے اشارہ ملتا ہے، جہنم بات کرے گی، اللہ اکبر، جہنم بات کرے گی، اللہ۔ تو پھر عرض یہ ہے کہ اگر قرآن مجید ان بظاہر یہ تو بے جان چیز ہے نا، ہاتھ، پیر، ناک، کان، زبان، جسم،
جب اللہ تعالیٰ، اور ایک تو ظاہر سب باتوں کی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر نہیں ہے، مطلب بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ویسے بھی اگر بات آگے بڑھائیں تو جب اللہ تعالیٰ ان بظاہر بے جان چیزوں کو، جن میں بالکل جان نہیں ہے، ان کو بات چیت کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا تو جانور تو پھر بھی بات چیت کر سکتے ہیں بھائی، جاندار تو ہے نا. اور آج کل کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ جانوروں پر خاص طور پر، مثلا میں گوریلا کا تذکرہ کروں، ڈالفن وغیرہ، ان کے حوالے سے باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کی بات چیت کے کچھ الفاظ کو سمجھا گیا ہے. یعنی سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں کہ کس انداز سے اب ان کی بات کو سمجھ تو لیا گیا ہے، اب ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے تاکہ یہ بھی انسان کی زبان سمجھ سکے. اس پر کام ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم یہ طوطا وغیرہ یہ بات کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں فرق ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، وہ اس سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے. لیکن اب سائنس اس پر کام کر رہی ہے کہ جانوروں کو ان کی اپنی زبان میں جواب دیا جائے اور وہ سمجھ لیں. یہ ایک نشانی کہ جانور اور انسان باتیں کریں گے. ایک اور نشانی قیامت سے پہلے، وہ کیا؟ لوگوں کی خفیہ باتوں کی خبر. اللہ، کیا مطلب؟ ایک اور حدیث میں ایک نشانی ہے، فرمایا عجیب و غریب، فرمایا انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا. انسان کی ران اس کو خبر دے گی کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل و عیال نے کیا کچھ کیا. دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سرکار دو عالم نے بات کی تو اس بات کو سمجھنا، اس وقت اس بات کا اندازہ لگانا، وہ شاید اگین اس دور کے اعتبار سے یہ بات بڑی ناممکن سے لگ رہی ہو کہ ایک انسان ہے نہیں اور اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ چل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگین جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس کے نتیجہ ہم یہ ثابت نہیں کر رہے کہ یہ ہو رہا ہے اس کا قیامت قریب ہے، نہیں. لیکن اگر یہ لگ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بھائی جو ہو سکتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، اس دور میں جب کہا ہوگا کہ انسان کی غیر موجودگی میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ بات کتنی عجیب لگ رہی ہوگی. اب ہمیں آگے کی باتیں بھی عجیب لگ رہی ہیں، لیکن اس دور کی گئی بات آج ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ تو چپس کا زمانہ ہے بھائی. آپ جانتے ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ چیز متعارف ہو چکی ہے کہ جو NICs ہوتے ہیں اس میں ایک چپ ہوتی ہے تو آپ کو موومنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کے سسٹم میں پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں پر جا رہا ہے. ایک چیز کا پتا ہوتا ہے، وہ انسان وہاں پر موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، لیکن اس کی ایک موومنٹ کا اندازہ ہے. ابھی میری بات ہوئی 4-5 دن پہلے مولانا کمیل مہدوی صاحب سے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ظاہر اس دفعہ اسی لیے نہیں بھی آ سکے شان رمضان میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوارنٹین کا مسئلہ کورونا کے حوالے سے اتنا سخت ہے کہ اگر کسی شخص کو کوارنٹین ہونا ہے، وہ اپنے گھر پہ رہنے کا پابند ہے، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اگر وہ اتنے کلومیٹر سے آگے نکل جائے گا، گورنمنٹ کے سسٹم پر بیپ ہو جائے گی، ان کو پتہ لگ جائے گا یہ آدمی گھر سے باہر نکلا ہوا ہے، وہ اس کو جا کے ٹریس کر لیں گے. تو انسان وہاں موجود تو نہیں ہے، پتہ چل رہا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. ابھی دنیا کے کچھ حالیہ کیسز ہیں کہ جب دنیا کی عدالتوں نے کچھ لوگوں کو جب سزائیں دی ہیں یا ضمانت پر رہا کیا ہے تو ساتھ میں شرط یہ لگائی ہے کہ ان کے جسم کے ساتھ ایک چپ اٹیچ کر دی جائے گی تاکہ پتہ لگے کب کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں اگر یہ بات عجیب لگ رہی تھی، اب تو چپس کا زمانہ ہے، ہم اس کے بارے میں تمام معلومات بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اور جانیں. یہ تو آج کی بات ہے، پتہ نہیں قیامت سے پہلے ٹیکنالوجی کس قدر ترقی کر سکتی ہے. جتنی، یعنی مجھے یاد ہے آج سے 8-10 سال پہلے ہم دبئی میں تھے جب ہم نے خبریں پڑھنے کا آغاز کیا تھا، تو ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، میں بلیٹن کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، اس زمانے میں وہ BBM میسنجر ہوتا تھا، بلیک بیری میسنجر، تو انہوں نے وہ ایک تصویر کھینچ کے اپنے ایک دوست کو بھیج دی بلیک بیری میسنجر. میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ اتنا آسان ہو گیا معاملہ، کیا آپ نے میری تصویر بھیجی اور دنیا کے دوسرے ملک میں بندے کو بھیج دی اور اس نے جواب دے دیا کہ یہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے یا نہیں. آج آپ ایک سیکنڈ میں بات کرتے ہیں، ایک تصویر کہتے ہیں واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، دنیا کے اگلے کونے بیٹھا ہوا بندہ دیکھ لیتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 10 سال پہلے مجھے اس بات پر اتنی حیرت کیوں تھی. آج تو یہ بچوں کا کھیل ہے. آج میرا بیٹا جو ہے 9 سال کا، وہی بیٹھے بیٹھے ایک تصویر کہتا ہے بھیج دیتا ہے مجھے، چاہے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں. یہ ایک بات. ایک اور نشانی، زمینی مخلوقات کا معدوم ہو جانا. یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. کیا ہوگا؟ پے در پے زمینی مخلوقات معدوم ہوتی چلی جائیں گی، اسپیشیز انسٹنکٹ ہوتی چلی جائیں گی. حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ جو کچھ باقاعدہ مخلوقات کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ زمینی مخلوقات جب تک پے در پے مرنا نہیں شروع ہو جائیں گی قیامت قائم نہیں ہوگی.
اور اس میں ایک اور حیرت انگیز بات یہ بتائی کہ یہ جو معدومیت ہے، یہ جو مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یہ فطرت کے یہ نیچرل ریزنز کی وجہ سے، فطرت کے تقاضوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انسان جو فطرت کے معاملات میں دخل دے رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان جانوروں کی نسل کشی ہوگی۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے اور ہمیں آج اس گفتگو کو تمام کرنا ہے۔ ایک اور نشانی کیا بتائی؟ قیامت سے پہلے زمین کا مختلف مقامات سے دھس جانا، زمین کا دھس جانا، یہ ایک اور نشانی ہے۔ سرکار دو عالم نے اس کی طرف ارشاد فرمایا، کہا زمین قیامت سے پہلے زمین میں 3 بڑے گڑھوں کا پیدا ہو جانا لوگ دیکھیں گے۔ حدیث کے مطابق پہلا مقام مشرق ہوگا جہاں زمین دھسے گی، دوسرا مقام مغرب ہوگا جہاں زمین دھسے گی، تیسرا خود جزیرۃ العرب ہوگا کہ جہاں زمین دھس جائے گی۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نتیجے میں کتنی قومیں تباہ ہو جائیں گی، کتنے نقصانات ہوں گے، لیکن یہ ضرور ملتا ہے کہ زلزلوں اور اس کے نتیجے میں زمین کا دھسنا انسانوں کی بدکاریوں کے نتیجے میں ہوگا۔ ایک اور نشانی سنیے، بس آخری ختم کرتے ہیں۔ آگ کا انسانوں کو ہانکنا، آگ انسانوں کو ہانکے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی، قیامت سے پہلے ایک آگ بھڑکے گی، اور وہ اتنی بڑی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور واقع شہر میں موجود اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی، اتنی دور تک اس کی تپش اور اس کے اثرات دیکھے جائیں گے۔ اب اگین میں جو اگلی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نشانی ہے قیامت کی، نہیں، یہ تو یہ کون کہہ سکتے ہیں، میں تو بالکل ہی کہتا ہوں، علماء کا منصب ہے، لیکن اگین اگر کسی کو اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کیسے آگ وہاں لگے گی، سینکڑوں میل دور یہ ہوگا، تو بھائی آپ نے حال ہی میں کچھ بڑے بڑے واقعات ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھے ہیں نا تواتر سے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ، 1 ارب، میں نے آج صبح جب دیکھا، کم از کم میں نے محتاط 1 ارب مخلوقات مر گئیں اس آگ سے جو آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی، جس میں حشرات الارض اور یہ جانور وغیرہ۔ تو یہ تو ہم نے خود دیکھا نا، یعنی یہاں تک بتایا گیا کہ اس پورے خطے کا جہاں پر اس کا درجہ حرارت تبدیل ہو، ٹیمپریچر چینج ہو کے رہ گیا، اتنی شدید آگ تھی۔ تو یہ تو آج کل ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے، یہ تو آگے ایسا کچھ ہونا کیا عجب بات ہے۔ تو دوستو یہ یکم رمضان سے ہم نے آغاز کیا تھا، قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں تھیں، اگین یہ حسن اتفاق ہے، حسن اہتمام ہے، آج 10 رمضان المبارک کوئی اس کا اختتام ہو گیا، آج اس کا سلسلہ یہ ختم ہوا ہے۔ اب آگے کا مرحلہ اور سخت ہے، اب جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر محشر بپا ہوگا، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر سور پھونکے جائیں گے، پھر سب قبروں سے، یہ سارے کے سارے کیا معاملات ہوں گے جن کا قرآن مجید میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ میں آج کے تک آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں نے اس کی اس کا یہ میں نے پڑھا اور مطلب انسان ہل کر رہ جائے۔ سورہ حج کی ابتدائی آیات کی دیکھیں، اس کا جو ترجمہ ہے، جو قیامت کا منظر بتایا، اور بہت سارے اس طرح کے قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو اب ان سب کے بعد حشر کا میدان جب بپا ہوگا، وہ کیا مناظر ہوں گے، وہ کیا صورتحال ہوگی، تب ایک ایک دن کتنے 100 یا 1000 سالوں کا ہوگا، تب سورج کی تپش کا کیا عالم ہوگا، تب چاند ستاروں کا کیا عالم ہوگا، تب سمندر کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب قبریں کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب انسان کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے، تب مردے کیا منظر پیش کر رہے ہوں گے۔ اب یہ عرض کریں گے انشاءاللہ آپ سے کل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔